اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افکار ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے چینل میں خوش آمدید۔ لیکچر نمبر 13، قربانی اور سنت پر عمل۔ بہت سارے لوگوں کے سوالات اس قربانی کے عمل کے حوالے سے تھے کہ قربانی ہے، اس میں گوشت کھانا، اور اس سے بہت سے لوگوں کی طبیعت اس وجہ سے خراب ہو جاتی ہے اور لوگ گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، اور دوسری چیزوں کو دیکھ کر کے ان کی طبیعت مطلعات ہونے لگتی ہے اور دیگر عوامل ان کے سامنے آنے لگتے ہیں اور گوشت کھاتے نہیں ہیں، یا دیگر عوامل ان کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی اس پر واضح کرنے کے حوالے سے یہ لیکچر منعقد کیا تھا کہ اس حوالے سے بھی واضح سامنے آ جائے لوگوں کے کہ قربانی تو واقعی ایک سنت عمل ہے، مگر گوشت کھانا جو ہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں، جو لوگ شوق اور رغبت سے گوشت کھا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، مگر اگر گوشت کھانے کی چاہت نہیں ہو رہی ہے، مگر تھوڑا بہت بھی اگر انسان اپنی کوشش کر کے اگر گوشت کھا رہا ہے تو اس عمل کو، اس نیت کو رکھتے ہوئے کہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی گوشت تناول فرمایا۔ تو اصل بات یہاں پر یہی واضح کرنا ہے کہ سنتوں پر عمل رغبت کے ساتھ، دل چاہے یا نہ چاہے، یہ اصل عمل ہے کہ رغبت کے ساتھ عمل کیا جائے، کہ یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا تھا، ان کی تقلید میں، ان سے محبت کے تقاضے میں ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات واضح کرنا صرف یہی مقصد نہیں ہے یہاں پر کہ صرف گوشت کھانا ہی تھا مقصد، اکتفا کرنا مقصد نہیں، سنتوں پر، تمام سنتوں پر عمل کرنے کی یہاں پر ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ دل چاہ رہا ہے غیبت کرنے کو، غیبت سے رک گئے، زبان، ہاتھ، آنکھ، کان، ناک کے گناہوں کو پر گرفت کرنا یہ بھی سنت ہے، گناہوں سے بچنا یہ بھی سنت ہے، مردوں کا ٹخنے کھلے رکھنا یہ بھی سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا یہ بھی سنت ہے، دیگر تمام سنت، حتیٰ کہ یہ کہ کوئی گاہک آپ کے پاس آیا ہے اور وہ سامان واپس کر کے اس کو پیسے واپس دینے ہیں تو اس پیسے واپس دینے میں یہ نیت ہو کہ یہ بہت اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے، اس نیت کے ساتھ یہ عمل سر انجام دینا یہ بھی ایک سنت ہے۔ تو بے شمار اس طرح کی دیگر سنت ہے، اس پر دل چاہے یا نہ چاہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقلید اور ان کی محبت کے عمل کے ساتھ اس عمل کو سر انجام دینا یہی ہمارے دین کا تقاضا ہے، کیونکہ ہمارے چینل ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ایک معتبر عالم دین تھے اور ان کے پر کوئی فرقہ وارانہ شناخت نہیں تھی، تو ہم بھی ان کی سنتوں اور ان کے اعمال کی تقلید کرتے ہوئے اپنے اوپر سے فرقہ وارانہ شناخت کو ہٹا سکتے ہیں اور ایک مکمل اور خالص مسلمان بن سکتے ہیں، جس طرح کہ وہ مسلمان تھے، جیسے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ان کے شاگرد تھے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے، جنہوں نے فتاوی عالمگیری مرتب فرمائی، کتنی بڑی محتمم بالشان جو فقہ کی کتاب مرتب فرمائے۔ تو فتاوی کی کتاب مرتب کروانے کا مقصد یہی نہیں تھا کہ وہ دین پر عمل کرنے والے تھے اور خالص مسلمان تھے، ہماری طرح فرقہ وارانہ ناموں میں بٹے ہوئے نہیں تھے، ہم مستقل فرقہ وارانہ ناموں میں بٹ کر کے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، سنتوں پر عمل میں گرفت ہماری کمزور اس لیے ہوتی جا رہی ہے کہ ہم فرقہ وارانہ معاملات میں زیادہ اپنے آپ کو سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں، مگر جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں پر ہماری سنجیدگی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ صرف سنجیدگی ہماری اس معاملے کے فرقہ وارانہ باتیں جہاں سامنے آ جائیں اور کسی قسم کی اختلافی باتیں سامنے آ جائیں تو فوراً ہمارے جذبات اور یوں ہم دیگر امور میں بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، مگر جہاں دین پر کام کرنے کی بات ہے، سنت پر عمل کرنے کی بات ہے، عبادات کو بجا لانے کی بات ہے، وہاں پر ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں بہت پیچھے لے جاتا ہے۔ تو اصل مقصد یہی ہے یہاں پر اس لیکچر کا کہ قربانی کا موقع پر جو دیگر سنتیں لوگ کر رہے ہیں اس میں سنتوں پر عمل کی صرف یہ نیت ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مبارک عمل کیا تھا، تو ان کی تقلید میں، ان کی محبت میں یہ ہم عمل کرنے جا رہے ہیں۔ جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے مردوں کا ایک مشت داڑھی رکھنا، دیگر عوامل بھی شامل ہیں، ان سب پر عمل کرنا کی یہاں تقلید بتائی جا رہی ہے، غیبت سے بچنا، زبان کے گناہوں سے بچنا، آنکھ اور کان، ناک، ہاتھ، پاؤں کے گناہوں سے بچنا، یہ سارے اسی تقلید بتائی جا رہی ہے کہ ان سب سے گناہوں سے بچنا بھی سنت ہے۔ تو ان سب تمام سنتوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔